بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ دو آیتیں پڑھی ہیں ہم نے. ان دو آیتوں میں اللہ نے دو حکم ارشاد فرمائے ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو. دیکھیے، ہماری دو زندگیاں ہیں. ایک زندگی ہے انفرادی، تنہائی کی زندگی، اور ایک زندگی ہے اجتماعی، یعنی ہمیں گھر سے باہر نکل کر باہر والوں کے ساتھ رہنا ہے. تو انفرادی زندگی کو درست کرنے کے لیے خوف خدا، تقوی، اللہ کا ڈر، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے. بغیر پرہیزگاری کے پاکیزہ ایمانی زندگی کا حاصل ہو جانا یہ محال ہے. آپ سمجھیں کہ مجھے پاکیزہ زندگی مل جائے بغیر تقوی کے ناممکن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں، چاہے وہ معاملہ تمہاری اپنی ذات کے متعلق ہو، تنہائی کا معاملہ ہو یا اجتماعی صورتحال ہو، اللہ نے فرمایا کوئی بھی وقت ہو، مرتے دم تک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے خوف خدا کو اپنے دل میں پیدا کرو. اور یہ خوف خدا ایسا نہیں ہے کہ سب کے سامنے تو ہو لیکن تنہائی میں نہ ہو. یاد رکھو، ایسا خوف پیدا کرنا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جان تو نکل جائے لیکن اللہ کا کسی لمحے خیال دل سے نہ نکلے. یہاں اللہ نے فرمایا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اللہ سے ایسا ڈرنا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اس جملے کی حضرات صحابہ نے الگ الگ تفسیر بیان فرمائی ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے. تمہاری زندگی انفرادی زندگی ہو، بچوں کے ساتھ، تمہارے گھر والوں کے ساتھ تمہاری زندگی ہو، یا والدین کے ساتھ تمہاری زندگی ہو، تمہاری اہلیہ کے ساتھ تمہاری زندگی ہو، یا باہر والوں کے ساتھ تمہاری زندگی ہو، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کی جائے. ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے اللہ سے ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملات میں، یہ دنیا کے معاملات میں شریعت کو مد نظر رکھنے کے بعد کسی کی ملامت کا، کسی کی برائی کا کی پرواہ نہ کیا جائے کہ اگر میں
شریعت پر عمل کروں گا تو فلاں صاحب کیا کہیں گے، اگر میں نے بروقت کہیں شریعت کا حکم نازل کرنے بات کرنے کا کہ توفیق ملی تو فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سمجھیں کہ بات اللہ کی ہے، اگر وہ نہ کیا جائے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ لہذا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا شریعت اسلامیہ کے متعلق ذرا پرواہ نہ کی جائے۔ یہ مطلب ہے آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ دوسرا حکم اللہ نے دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اپنی اجتماعی قوت، مسلمانوں کو اپنی اجتماعی قوت کو قائم رکھنے کا اصول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپس میں اگر لڑو گے جھگڑو گے تمہارے قدم زمین سے اکھڑ جائیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی اجتماعی قوت مسلمان ہونے کی حیثیت سے باقی رکھو، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ لڑائی جھگڑوں کو اپنے درمیان سے ختم کرو اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور آپس میں ذرا سی بات پر لڑ کر جھگڑ کر اپنی طاقت کو کمزور نہ کرو۔ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا حبل اللہ، یعنی اللہ کی رسی۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم اور اسلامی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ نے دینی اور دنیاوی، یا یہ کہا جائے کہ دنیاوی اور اخروی، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے نجات کا مدار اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرار دیا ہے کہ اسلام کی حالت پر رہنا یہی امت مسلمہ کی نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں اللہ نے امت کو اجتماعی طور پر یہ حکم دیا ہے کہ سب اپنی ذاتی زندگی سنوارنے کے بعد اجتماعی زندگی کو سنوارو، کہ سب مل کر اپنا امام، اپنا قائد، اپنا رہبر قرآن کو بناؤ، اسلامی شریعت کو بناؤ۔ اس قرآنی احکامات کو یا شریعت اسلامیہ کو اللہ نے اپنی رسی قرار دیا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی گر رہا ہو اور اس کو اوپر سے رسی پکڑا دی جائے کہ تم یہ پکڑ لو تو اس کے سہارے سے اوپر آ سکتے ہو، تو اللہ کی رسی ایک ایسی رسی ہے کہ جو ٹوٹ تو نہیں سکتی، البتہ غفلت میں چھوٹ ضرور سکتی ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ اس رسی کو، یعنی شریعت اسلامیہ کو، قرآن کو کسی بھی حالت میں غفلت میں نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اگر تم نے اس رسی کو چھوڑ دیا تو جس طرح اگر ہاتھ سے رسی چھوٹ جائے تو آدمی گر جایا کرتا ہے، اسی طرح اللہ نے فرمایا مسلمان اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے تو وہ بھی منہ کے بل جا کر نیچے گر جائیں گے، اجتماعی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ حضرات صحابہ اکرام کی صورتحال یہ تھی کہ من حیث الجماعت، صحابہ کی جماعت نے قرآن کو اپنا رہبر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پائی جانے والی دن و رات کی قبائلی لڑائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ یہی وہ حضرات تھے کہ اسلام لانے سے پہلے معمولی باتوں پر قتل و غارت گری، شب و خون مارنا، کسی کے مال پر حملہ کر دینا اور اس کی بنیاد پر سالوں لڑائیوں کا چلنا، اور پھر کینہ اور کپٹ، ہر برائی پائی جاتی تھی۔ لیکن جب قرآن آیا، مسلمان اللہ نے ان کے اوپر رحم فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شریعت اسلامیہ کو انہوں نے اپنا امام بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اکھڑے ہوئے پیروں کو جما دیا، دنیا کی امامت کی،
اور پھر اس کے بعد جس سمت وہ قدم بڑھایا کرتے تھے، بڑے سے بڑے دشمن مرعوب ہو جایا کرتے تھے، یہ ان کا آپس کا اتحاد اور اتفاق تھا کہ جس زمین کی طرف حضرات صحابہ اکرام بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، واپسی کا منہ نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجتماعی قوت حاصل فرمائی۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ مسلمان پوری ایک برادری ہے، اور اس برادری کی طاقت یہ ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ، تنہا نہیں بلکہ پوری قوم مسلم قرآن کو، حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ، اللہ تعالیٰ یہ وہ احکام ہے اللہ کی طرف سے جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ کیوں بیان فرمائے ہیں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ آپس کے لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جاؤ۔ یہ راہ راست پر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ایسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اللہ کی ذات کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے، بلکہ موت اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ مسلمانوں، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے، کیا انعام کیا ہے؟ کہ جہالت سے تم کو نکال کر ایک ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا، یہ حضرات صحابہ کی وہ زندگی اللہ بیان فرما رہے ہیں جو ایمان لانے سے پہلے کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ وہ جوڑنے والی کیا چیز تھی؟ وہ یہی ایمان تھا، اسلام تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ اب جب ایک مرتبہ پوری امت مسلمہ بھائی بھائی بن گئی تو آپس میں تفرقہ ڈال کر، پھوٹ ڈال کر اپنے آپ کو کمزور ثابت نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی جس وقت اللہ کے نبی تشریف لائے اس کے آنے سے پہلے دنیا تباہی کے دہانے پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی، زمانہ جاہلیت سے نکالا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اے لوگو، اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔